اور ہم نے بہا دیا ان کے لیے تانبے کا چشمہ۔ سلمان علیہ السلام نے جنوں کو لگایا کہ پتھر لے کر آؤ اور بیت المقدس کی تعمیر کرو، تو دور دور سے جنات وہ پتھر لے کر آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، سامعین اور ناظرین، دورہ تفسیر القرآن پارہ 17 رکوع نمبر 6 سورہ الانبیاء آیت نمبر 82 آیت نمبر 82 درس قرآن کی نشست میں آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے وہ ہم سب کو قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے حضرت سلمان علیہ السلام کو جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اس کا ذکر کیا تھا۔ آج جو آیت تلاوت کی جائے گی اور اس کی تفسیر بیان کی جائے گی، اس میں ایک اور معجزے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت سلمان علیہ السلام کے تابع کیا۔ یہ ہواؤں پر بھی تصرف رکھتے تھے اور حیوانوں پر بھی تصرف رکھتے تھے اور جنات پر بھی تصرف رکھتے تھے، پرند چرند سب پر آپ کا تصرف تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور ہم نے تابع کر دیا سرکش شیطانوں کو۔ اچھا، آپ سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنات جو کہ مسلمان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ان کو جن کہہ کے پکارا، تو یہاں پہ جو شیطان ہے تو اس کا مطلب ہے شیطان جو ہیں وہ بھی حضرت سلمان علیہ السلام کے تابع ہیں؟ سوال ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا نا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو وہاں جنات کا لفظ ہے، یہاں شیاطین کا لفظ ہے، تو اس کا معنی جو قرآن حکیم کی دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں ہاتھ باندھے انسانوں کے بعد جو صفیں ہوتی تھی وہ جنات کی ہوتی تھیں، اور جنات کے دو گروہ تھے۔ ایک گروہ مومنین کا تھا جو مسلمان تھے، تو ظاہر ہے مومن جتنے بھی تھے وہ حضرت سلمان علیہ السلام کی نوکری کرتے تھے، کام کرتے تھے، جو بھی آپ کو کام بتایا جاتا تھا وہ کرتے تھے، صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنا فرض سمجھتے ہوئے پیغمبر خدا کی خدمت کو اپنا فرض سمجھتے تھے اور وہ ان کی خدمت کرتے تھے۔ لیکن جو کافر جن تھے ان کو شیطان رب ذوالجلال نے کہا ہے، جو مسلمان نہیں تھے اور وہ حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ گزشتہ درس میں آپ نے پڑھا کہ 6 لاکھ کرسی آپ کے تخت پر جو مزین ہوتی تھی، اور پہلی صفوں میں حضرت سلمان علیہ السلام کے ساتھ انسان بیٹھتے تھے اور پچھلی صفوں پر جنات جو ہے ان کرسیوں پر بیٹھتے تھے، اور ہمتن گوش جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مَن یغوصون لہ، جو اس کے لیے، کس کے لیے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے غوطہ لگاتے تھے، سمندروں اور دریاؤں میں غوطہ لگاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو حکم دیتے تھے، وہ آپ کے حکم سے دریاؤں سے بڑے بڑے درخت اکھاڑ کے لاتے تھے جب ضرورت ہوتا تھا، پتھر لے کر آتے تھے، ہیرے اور جوہرات لے کر آتے تھے، اور لوہا نکال کے لاتے تھے۔ دون ذالک، خدمت گزار جو جنات ہیں وہ بڑے بڑے کام کرتے تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ انبیاء میں ہی کہ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا، کہ وہ اس کے علاوہ اور دوسرے کام بھی کرتے تھے، اس کے علاوہ دوسرے کام بجا لا کر بھی حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت کرتے تھے۔ وہ کیا کیا کام ہوتے تھے جی؟ جنات کیا کیا کام کرتے تھے؟ سورہ سبا آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے بہا دیا ان کے لیے تانبے کا چشمہ۔ آپ دیواریں کیسے بناتے ہیں؟ سیمنٹ کے ساتھ، کنکریٹ کے ساتھ۔ حضرت سلمان علیہ السلام کس کے ساتھ بناتے تھے؟
تانبے کے ساتھ۔ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا اور تانبا نرم ہو جاتا تھا اور آپ ہاتھوں سے موڑ کے لوہے کو اور تانبے کو زرہ بناتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو وصیت کی تھی حضرت داؤد علیہ السلام نے، جس وقت ان کا آخری وقت تھا، بیٹے کو بلایا کہ میں نے بیت المقدس کی تعمیر کا آغاز کیا ہے اور ابھی اس کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی، تو میرے بعد آپ نے اس کی تعمیر مکمل کرنی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو لگایا کہ پتھر لے کر آؤ اور بیت المقدس کی تعمیر کرو، تو دور دور سے جنات وہ پتھر لے کر آئے اور وہ تعمیر بھی جنات سے ہی کروائی گئی۔ یہ بھی کام ہے، بڑے بڑے قلعے بناتے تھے شیطان، کافر اور مسلمان جن مل کر، یعملون لہ ما یشاء من محاریب، سبحان اللہ، کرتے تھے ان کے لیے کام جو وہ چاہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مرضی سے جنات کام کرتے تھے، من محاریب، رفیع و بلند قلعے اور عمارتیں تعمیر کرتے تھے جنات، و تماثیل، دل پسند نقش و نگار بناتے تھے ان عمارتوں پر، و جفان، اور لگان، کل جواب، تالابوں کی طرح، تالاب بھی وہ بڑے بڑے بناتے تھے۔ فرمایا و قدور، اور دیگیں، راسیات، لنگر انداز کے ایسے انداز میں بڑی بڑی دیگیں جو ہیں وہ فٹ کر دیتے ہیں زمین کے اندر۔ اور اس سے گمان یہ بھی ہے کہ جنات کھانا بھی تیار کرتے تھے۔ اے آل داؤد شکر ادا کرو، اے آل داؤد، سلیمان علیہ السلام اولاد ہے نا، اے آل داؤد شکر ادا کرو کہ ہم نے جنوں کو آپ کے تابع کر دیا ہے۔ اللہ یہ خدا تعالیٰ کیا قرآن میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنات سارے کس کے غلام تھے؟ سلیمان علیہ السلام کے غلام تھے۔ اچھا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جب ان کو وصیت کی تو اس وصیت پہ جب عمل کیا آپ نے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، یا الہ العالمین، جن کام پہ لگے ہوئے ہیں اور یہ مجھ سے ڈرتے ہیں، اور اگر میں دنیا سے چلا گیا اور ان کو پتہ لگ گیا تو یہ بیت المقدس کی تعمیر کا کام یہیں پہ رہ جائے گا، تو یا اللہ تعالیٰ میری جو موت ہے، میرا جو آخری وقت ہے، میں دنیا سے جب رخصت ہو جاؤں تو ان جنات پہ ظاہر نہ فرمان۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جس خیمہ میں رہتے تھے، کہتے ہیں کہ وہ خیمہ کتنی عالی شان ہوگا، ہم تو ہمارے یہاں تو چھوٹے چھوٹے تمبو ہوتے ہیں نا، وہ کتنا بڑا ہوگا جس میں دربار بھی ہوگا سارا کچھ، اور لکھا ہوا کہ شفاف شیشے کا محراب تھا اور اس میں کھڑے ہو کے آپ عبادت کرتے تھے۔ تو یوں جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے ایک لکڑی کا سہارا لیا، عصا کا سہارا لیا، اور یوں ایسے کھڑے ہو گئے جیسا کہ آپ عبادت کر رہے ہیں، اور آپ کی روح قبض ہو گئی اور آپ کا مبارک جسم کھڑا رہا اس عصا کے سہارے، اور شیطان اپنا کام کرتے رہے۔ 1 سال تک آپ کا جسم مبارک یوں ہی کھڑا رہا، خوشبو آتی رہی آپ کے جسم سے۔ اور اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے جی کہ جنات کو شک نہیں ہوا کہ یہ جناب ادھر کھڑے ہیں، اتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ مفسرین اکرام لکھتے ہیں، فتح القدیر میں ہے کہ ویسے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ جس وقت نفل پڑھتے تھے تو آپ 2 مہینے، مہینہ، 1.5 مہینہ نفل پڑھتے ہی رہتے تھے۔ جنات دیکھتے تھے اور کیا وہ نفل پڑھتے ہی رہتے سلیمان علیہ السلام۔ تو انہوں نے کہا کہ بس نفل پڑھ رہے ہوں گے، کیا کر رہے ہوں گے؟ نفل پڑھ رہے ہوں گے۔ اچھا، اس آیت کے آخر میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کے نگہبان تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنات جو کافر ہوتے ہیں ان سے انسانوں کو بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے دربار کو بھی خطرہ تھا، آپ کو بھی خطرہ تھا، نظام کو بھی خطرہ تھا۔ اللہ فرماتا ہے ہم ان سرکش شیطانوں کے خود نگہبان تھے۔ اچھا، مفسر علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مدد کے لیے کھڑا کر دیا تھا، ہمیشہ وہ آپ کے ساتھ ہوتا تھا، اور اس کے ہاتھ میں آگ کا ڈنڈا ہوتا تھا، اور جو بھی جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتا تھا، یہ فرشتہ اس کے سر میں وہ ڈنڈا مارتا، وہ جل کے راکھ ہو جاتا تھا۔ اللہ کی قدرت، اللہ نے ہی ان کو آگ سے پیدا کیا اور اللہ ہی آگ سے ان کو جلا دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہی شان ہے۔ یہاں پر مجھے ایک بات یاد آ گئی جملہ معترضہ کے طور پر۔ ویسے ہی ایک بندہ تھا تو اسے ذہن میں آیا، یار یہ کہ انسان جب مٹی کا بنا ہوا ہے
انسان کس کا بنا ہوا ہے؟ تو یہ آگ میں کیسے جلے گا؟ یہ آگ میں کیسے جلے گا؟ تو اس نے جو ہے وہ اپنے ایک دوست سے پوچھا تو اس نے مٹی کا ڈیلا اٹھا کے اس کے سر میں مار دیا، وہ زخمی ہو گیا۔ اور جج کے پاس گیا تو اس نے کہا جی میں نے اس کو جواب دیا ہے کہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے، میں نے مٹی اٹھا کے تجھے ماری، جیسے تو زخمی ہوئی اس طرح اللہ تعالیٰ جب جہنم میں ڈالے گا تو تجھے اپنی قدرت کے مطابق، اگر مسلمان گناہگار ہوا تو ویسے سب کو نہیں، جو لوگ عذاب کے مستحق ہوں گے اس طرح انسان کو سزا ملے گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا ہے، اس کی اپنی قدرت ہے، یہ مٹی بھی اس کے تابع ہے، یہ آگ بھی اس کے تابع ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمِنَ الْجِنِّ، اور کچھ جنات، مَن یعملو، جو کام کرتے ہیں، بین یدیہ، ان کے سامنے، سلمان علیہ السلام کے بِإِذْنِ رَبِّهِ، ان کے رب کے حکم سے، ٹھیک ہے، وَمَن یزغ مِنْہُمْ، اور جو ان میں سے بات نہیں مانے گا، سرکشی کرے گا، من امرنا، ہمارے حکم کی، نذقہ، ہم اس کو چکھائیں گے، من عذاب السعیر، جہنم کے عذاب کا مزہ۔ آگ کا ڈنڈا جو ہے وہ اس فرشتے کے پاس ہوتا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے حضرت سلمان علیہ السلام کی حفاظت فرماتے تھے۔ تو وہ تعمیر پھر جب مکمل ہوگی 1 سال کے بعد، تو جو عصا تھا جس پہ ٹیک لگائی ہوئی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ عبادت کر رہے ہیں، اس کو گن نے کھایا، گون ہی ہوتا ہے نا، کون جس وقت یہ زبان میں آخنے، گن نے کھایا، اور وہ جس وقت سوٹی عصا کمزور ہوا تو وہ نیچے گرا، تو حضرت سلمان علیہ السلام بھی گر گئے، اور اس کے بعد آپ کی تدفین کی گئی۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے کتنی سال کی عمر پائی جی؟ 80 سال کی۔ کتنی؟ دیکھیں اللہ کی شان ہے، کسی کی عمر 950 سال، کسی کی عمر 1000 سال، کسی کی جناب 700 سال، کسی کی 350۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی، حضرت سلمان علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 80 سال۔ تو آج کے درس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ پہلی بات، ہمارا عقیدہ مزید مضبوط ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ مزید، ہمارا ایمان مزید مضبوط ہوتا ہے کہ ہمارا رب کتنے کمالات کا مالک ہے، ہمارے رب کے پاس کتنی قدرت ہے، اس نے کتنے پروگرام جو ہیں ترتیب دیے دنیا کے اندر، ڈیزائن کیے ہیں، اور اپنے پیغمبروں کو کس کس شان سے اس نے دنیا میں بھیجا، کسی کو کس انداز میں، کسی کو کس انداز میں، کسی کو کس انداز میں، یہ خدا کی شان ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے علم میں اضافہ ہوا کہ جنات کام بھی کرتے ہیں، جنات ایک مخلوق ہے، پہلے بھی ہمارا عقیدہ تھا، لیکن ہو سکتا ہے، ممکن ہے کوئی بھٹکانے والا ہمیں بھٹکا بھی دے کہ جن شن کوئی چیز نہیں ہوتے، لیکن ہمارا عقیدہ آج پختہ ہو گیا جنات پر، اب ہمیں کوئی بھٹکانا بھی چاہے تو ہمیں بھٹکا نہیں سکتا، جو قرآن سے ثبوت مل گیا کہ جنات کا وجود ہے، جنات کا وجود کیا ہے۔ اس کے بعد آخری سبق ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ جو خدا کی راہ میں لگ جاتے ہیں، خدا ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔